بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقمان حکیم کی نصیحت: کام زیادہ کرنے سے تھکان بہت زیادہ ہو اور بدن ٹوٹ رہا ہو تو سرسوں کے تیل سے 5 منٹ دونوں پاؤں کی خوب مساج کرو۔ چہرہ بوڑھا دکھائی دینے لگے تو دودھ میں چھوارے ڈال کر پی جاؤ، چہرہ جوان نظر آئے گا۔ دوپہر کے کھانے میں میٹھی چیزیں بنا لو، گھر والوں کو بھی پیش کر دو، گھر میں محبت بڑھے گی۔ جن لوگوں کو دل کی کمزوری ہے وہ جان لیں کہ گرم چیز دل کو زیادہ کمزور بنا دیتی ہے، اس لیے گرم چیزوں سے پرہیز کریں۔ اگر سالن میں نمک زیادہ ڈل جائے تو سالن میں ایک آلو کاٹ کر ڈال دو، نمک آلو سوکھ لے گا، یہ بہت ہی اچھا نتیجہ دیتا ہے۔ آلو یا پھر بریڈ ڈال دیں تو بھی، کوئی آٹے کی لوئی بنا کر ڈال دیں تو بھی آپ کا نمک کم ہو جائے گا۔ اگر آپ سونے سے پہلے بالوں میں کنگھی کر کے سوئیں گے تو آپ کے بال نرم و ملائم ہو جائیں گے اور کبھی گریں گے بھی نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بال کالے اور جلدی لمبے ہوں تو بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگا لیں، آپ کے بال کالے گھنے ہو جائیں گے۔ جو رات کے وقت دودھ زیادہ پیتا ہے اس کا چہرہ نکھر جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رنگ کبھی کالا نہ ہو، چمک جائے اور چہرے پر کبھی دانے نہ نکلیں تو رات کو انڈے کے چھلکوں کو پانی میں بھگو کر رکھ دو اور صبح کو دہی اب وہی پانی پی جاؤ۔ اس سے آپ کی رنگت صاف ہو جائے گی اور دانے ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ اگر چھوٹے بچوں کو بار بار نظر لگتی ہے اور بیمار پڑ جاتا ہے تو توا کی کالی لگا دو، بچے کو نظر نہیں لگے گی، بچہ صحت مند رہے گا۔ اگر کھاتے وقت پیشاب کے قطرے نکل جائیں تو آپ کو اندرونی کمزوری ہے، یعنی کہ آپ کا مثانہ کمزور ہے، اس کی مضبوطی کے لیے علاج کریں۔ ہاتھ دھو کر کھانا کھائیں، آپ کی عمر بڑھنے لگے گی۔ اگر آپ کو سر کا درد رہتا ہے تو پالک کی سبزی کبھی نہ کھائیں، اس سے سر درد زیادہ بڑھ جائے گا۔ ناظرین، چاول کھانے کے فوراً بعد دودھ نہیں پینا چاہیے، اس سے عمر کم ہو جاتی ہے۔ اگر مچھلی کا سالن بناتے وقت مچھلیوں کی بوٹیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو مچھلی کے ٹکڑے دیگچی میں ڈالنے کے وقت بیسن ملا کر ڈالیں، مچھلی صحیح سے بنے گی اور لذیذ بھی ہوگی، یعنی کہ ٹیسٹی ہوگی۔ اگر آپ کو چھینک آ رہی ہے تو چھینک کو روکنے کی کوشش بالکل مت کریں، کیونکہ چھینک کو روکنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ بکری کے دودھ میں سونف ملا کر گرم کر کے پیو، بخار اتر جاتا ہے۔ اگر زیادہ بخار آ رہا ہے تو ایسے ہی گھر میں علاج کریں۔ ناظرین، سورہ یاسین شریف روزانہ پڑھ کر شادی کی نیت ذہن میں رکھ کر اچھے سے دعا کریں، انشاءاللہ شادی جلدی ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا چہرہ 18 سال جیسا کرنا ہے تو روزانہ بند گوبھی کھاؤ اور دہی کی ملائی کھایا کرو، زندگی بھر بوڑھے نہیں ہوں گے۔ جن عورتوں کو زیادہ پسینہ آتا ہے ایسی عورت کنجوس طبیعت کی ہوتی ہیں۔ جب بھی منہ دھوئیں کپڑے سے منہ صاف نہ کریں بلکہ خود ہی سوکھنے دیں، ورنہ بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ کالا نمک چاٹ لیا کرو، گلا کبھی خراب نہیں ہوگا۔ لوکی دل کے مریض کے لیے بہت بہترین ہے، یہ بلڈ پریشر بھی نارمل رکھتی ہے۔ لوکی بہت فائدہ مند ہے، لوکی کو کھانا چاہیے، ٹھنڈی بھی ہوتی ہے اور پیٹ ٹھنڈا رکھتی ہے۔ ناظرین، روزانہ ایک تسبیح یا حیو یا قیوم کرنے سے آپ کی عمر لمبی ہو جائے گی۔ ہر روز 10 منٹ پیدل چل لینے سے ڈپریشن سے نجات ملتی ہے۔ انسان کا دماغ 3 چیزوں پر فوری طور پر متوجہ ہوتا ہے: پہلا خوبصورتی، دوسرا خطرہ اور تیسرا کھانا۔ زیادہ گرم پانی سے منہ دھونے سے منہ کی جلد بوڑھی ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ اپنا منہ نیم گرم یعنی گنگنے پانی سے دھویا کریں، سکن اچھی بنی رہے گی۔ بچوں پر بار بار تنقید کرنے سے وہ والدین سے پیار کرنا تو نہیں چھوڑتے، بس وہ اپنی ذات سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے بچوں کو اتنی زیادہ تنقید نہ کرو کہ انہیں اپنے آپ سے کراہت ہو جائے۔ کدو کا سالن کھایا کرو، اس سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔
رات کے وقت ناک میں بادام کا تیل ڈالنے سے پیٹ اندر چلا جاتا ہے، اس کا ریگولر استعمال کریں تو انشاءاللہ آرام ملے گا۔ سوتے وقت لہسن کھا کر سو جاؤ، میٹھی نیند آئے گی۔ پیٹ میں گیس زیادہ ہو جائے تو 1 گلاس گرم پانی پی لو، انشاءاللہ گیس ٹھیک ہو جائے گی۔ بالوں میں سورج مکھی کا تیل لگانے سے ساری زندگی بال خشک اور روکھے نہیں ہوں گے۔ آنکھوں سے پانی آنے کا مسئلہ ہو تو روزانہ صبح سورج کو نکلتے ہوا دیکھا کرو، آنکھوں میں سے پانی نہیں نکلے گا۔ کھانے کے بعد نہانے سے سکن بوڑھی ہوتی ہے، ہمیشہ نہانے کے بعد کھانا کھایا کرو۔ خالی پیٹ نہانے سے 80 سال تک آپ پر بڑھاپا حاوی نہیں ہو سکے گا۔ بادام پسے ہوئے لے لو، اس کو دہی میں ملا کر لیپ بنائیں اور جھریوں پر لگائیں۔ 1 ہفتے کے استعمال سے جھریاں بالکل ختم ہو جائیں گی۔ ہر دوسرے دن زیتون کے تیل سے مالش کر لو، دنیا کی کوئی طاقت سکتی۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ہے تو کیلے کھایا کرو۔ زیادہ انڈوں کے استعمال سے چہرے پر جھریاں چھائیاں بھر جاتی ہیں۔ کسی بھی چیز کی لمٹ کراس کریں گے تو نقصان ہی کرے گی، اس لیے لمٹ سے ہر چیز کرنا چاہیے۔ دیے میں ناریل کا تیل ڈال دینے سے دیا جلدی نہیں بجھے گا۔ سمندری نمک وزن میں کمی کرنے کے لیے بے حد مفید ہے۔ الٹا سونے سے دل کمزور ہونے کا خطرہ ہے۔ سورج کی روشنی میں صبح کے وقت بیٹھ جایا کرو، چہرہ چمکدار اور سکن ٹائٹ اینڈ برائٹ ہو جاتی ہے۔ 3 چمچ سرسوں کا تیل، 1 چمچ زیتون کا تیل، 1 چمچ اجوائن اور 1 چمچ میتھی دانہ، ان کو گرم کر کے پھر ناف پر لگا کر مساج کریں۔ پیٹ چند دنوں میں اندر جانا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ کو خواب میں ڈر لگتا ہے تو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر خود پر اور پورے گھر پر دم کر لو، انشاءاللہ ڈر نہیں لگے گا۔ نہانے سے پہلے پانی کے اندر 1 لیمو نچوڑ لو، آپ کو مہنگی قسم کے پرفیوم استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، یہ خود ایک بہترین ڈیوڈرنٹ کا کام کرے گا۔ ایک بہترین مثال، تنہا رہ لینا لیکن کسی غلط بندے کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے کہ آپ تنہا ہی رہ لیں۔ رات کو منہ میں پانی آنے کی شکایت رہتی ہے تو مسلسل امرود کا استعمال کرنے سے ٹھیک ہو جائے گی۔ جو لوگ ہفتے کے اندر 7 بار مختلف کھانا کھاتے ہیں وہ لوگ ان کے مقابلے میں زیادہ زندہ رہتے ہیں جو ہفتے میں 1 بار سے کم کھاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سفر کرنے سے ہارٹ اٹیک اور ڈپریشن جیسی بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ سفر کرنا چاہیے۔ ہاتھی ایک ایسا جانور ہے جو 3 میل کے فاصلے سے بھی پانی کی بو سونگھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لکڑی کا کنگا بالوں کی مضبوطی کے لیے مفید ہے اور بالوں میں چمک پیدا کرتا ہے۔ پیٹ کی چربی کو پگھلانے کے لیے یہ چند چیزیں استعمال کریں۔ دن میں 2 وقت کی روٹی کھاؤ، پانی میں لیمو شامل کر کے پیو اور رات کو سونے سے پہلے 1 گلاس گنگنا پانی ضرور پیو۔ اگر کھانسی سے نجات چاہتے ہو تو دودھ میں ہلدی شامل کر کے پیو۔ ہرا دھنیا اور عمل تاج کے گدے کو پانی میں پیس کر اس پانی سے 21 دن تک کلیاں کرنے سے زبان پتلی ہو کر ہکلاہٹ دور ہو جاتی ہے۔ دروازہ چھوٹا ہوتا ہے گھر کے مقابلے میں، تالا چھوٹا ہوتا ہے دروازے کے مقابلے میں، اور چابی چھوٹی ہوتی ہے تالے کے مقابلے میں، لیکن چھوٹی سی چابی سارا گھر کھول دیتی ہے۔ اسی طرح خوبصورت اور اچھی سوچ بڑے بڑے مسائل کو حل کر دیتی ہے۔ بستر پر پیشاب کرنے والے بچے، یعنی کہ جن بچوں کو اکثر غفلت میں پیشاب ہو جاتا ہے، تو ان بچوں کو پسا ہوا دھنیا اور مشری تھوڑے سے پانی کے ساتھ ملا کر چھان کر رات کو سوتے وقت دینا چاہیے۔ بچہ نیند میں بستر پر پیشاب کرنا چھوڑ دے گا انشاءاللہ۔ جن لوگوں کو بہت زیادہ غصہ آتا ہو وہ لوگ شام کو 1 چمچ گلاب شربت کھا کر اوپر سے دودھ پی لیں۔ صبح 2 پکے سیب ناشتے سے پہلے کھائیں، آرام ملے گا انشاءاللہ۔ ادرک اور نمک دونوں کو آپس میں ملا کر تھوڑی سی چٹنی بنا کر رکھ لیں، اسے چوسنے سے قبض ختم ہوتا ہے اور گیس کی پریشانی ختم ہوتی ہے۔
گیس خارج نہیں ہو پاتی تو ان کے لیے بھی یہ بہت اچھی چٹنی ہے۔ ناظرین، نیبو کے پتوں کا عصیر شہد میں شامل کر کے ملا کر چٹانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ اگر انسان کو ایک دوسرے کی نیتوں کا پتہ لگ جائے تو ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کریں۔ شکر کرو اللہ نے عیب چھپائے ہوئے ہیں۔ ناظرین، جن لوگوں کو بھوک نہ لگتی ہو، گندم کے چھلکے میں سیاہ نمک اور اجوائن ملا کر روٹی بنا کر کھائیں، اس سے ضرور بھوک کھلے گی۔ جب آپ بچوں کو مارتے ہیں تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ آپ میں سمجھانے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ جن لوگوں کی ناف کھسک گئی ہو یا اکثر کھسک جاتی ہو، وہ اپنے پیروں کو سیدھا کر کے دیوار سے لگا لیں اور سیدھا لیٹ جائیں اور اپنے پیروں کو اوپر کی طرف کر دیں۔ اس سے 90 درجے کا اینگل جیسا بنتا ہے۔ جو لوگ روز صبح سیب کھاتے ہیں ان کو بہت سی بیماریوں سے راحت ملتی ہے اور ان کی بھوک بھی بڑھتی ہے اور خون بھی صاف ہوتا ہے۔ روز صبح املی کا شربت پینے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ناریل کی گری 25 گرام اور اتنی ہی مشری روز صبح چبا کر کھانے سے سر درد رہنا بند ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اپنا حصہ مانگ کر دیکھیں، تمہارے رشتے بے نقاب ہو جائیں گے، اور اپنا حصہ چھوڑ کر دیکھیں تو کاٹے ہوئے رشتے بھی فائدہ بن جائیں گے۔ وقت زندگی کا ایک ایسا ترازو ہے جو برے وقت میں اپنوں کا وزن بتا دیتا ہے۔ تاتلانے والے بچوں کے منہ میں اکر کرا کی ذرا سی پتی دے کر چوسنے کے لیے کہیں، کچھ ہی دنوں میں تاتلانا اور ہکلانا بند ہو جائے گا۔ کسی جاہل آدمی کو دلائل دینا خود کو ذلیل کرنے کے برابر ہے۔ پکے کیلے کو بیچ میں سے چیر کر 2 ٹکڑے کر لیں اور اس پر کتھے کو پیس کر تھوڑا تھوڑا چھٹک دیں۔ اس کے بعد کیلے کے ان ٹکڑوں کو کھلی جگہ پر آسمان کے نیچے رکھ دیں۔ صبح ہونے پر ان ٹکڑوں کو کھا لیں۔ اس 1 ہفتے میں کیسی بھی بواسیر ہو ختم ہو جاتی ہے۔ ہر بار غلطی عورت کی نہیں ہوتی، مرد میں بھی کمیاں ہوتی ہیں۔ ایک دوسرے کی کمزوری پر پردہ ڈال کر صلح کرنا، اسی کا نام شادی ہے۔ جو لوگ ہمیشہ دوسروں کے کاموں کے اندر کیڑے نکالنے میں لگے رہتے ہیں، یقین جانیں ان کا اپنا کوئی بھی کام سیدھا نہیں ہوتا۔ نیم کے پتے اور کنکیر کے پتے دونوں کو پیس کر ان کا ملہم بنا لیں اور اسے بواسیر کے مسوں پر لگائیں۔ یہ مسے بہت جلد ختم کر دیتا ہے۔ ناظرین، سوچ سمجھ کر کسی پر اعتبار کرو۔ کسی ہمدرد کو بے درد بنتے دیر نہیں لگتی۔ بہت سخت الفاظ بولتے وقت اکثر لوگوں کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اگلے بندے کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ صبح خالی پیٹ لہسن کی 2 کلیاں 1 کپ لیموں کے کہوے کے ساتھ کھا لیں، تمہارے پیٹ کی چربی برف کی طرح پگھل جائے گی۔ ناظرین، سوچ اگر اچھی ہو انسان کی تو رب کریم تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ انسان کا برا وقت انسان کو اتنا نہیں توڑتا جتنا کہ برے وقت کے اندر اپنوں سے لگائی گئی امیدیں انسان کو توڑتی ہیں۔ یاد رکھنا، وقت کا جواب انسان کے جواب سے ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ وقت صرف تب جواب دیتا ہے جب انسان کسی کی زیادتی کا جواب دینے کی بجائے صبر سے کام لیتا ہے۔ ناظرین، جب تمہارا دل اپنوں سے خفا ہونے لگے تو خاموش رہنے کی کوشش کرنا، مگر کڑوا بول کر اس کی بے ادبی نہ کرنا۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں انسان پر امتحان ہوتے ہیں وہاں خدا تعالیٰ کی مدد موجود ہوتی ہے۔ اپنے اندر ایسا انسان ڈھونڈو جو صرف خود کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی جیے۔ تو پیارے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے دن پھر ملتے ہیں ایک نئی اور مفید ویڈیو کے ساتھ، اسی طرح کی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے خاندان کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اگر آپ ہمارے چینل اقوال زندگی پر نئے ہیں تو ہمارے چینل اقوال زندگی کو سبسکرائب لازمی کریں اور اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور شیئر کریں۔ لائک کرنا مت بھولیں، آپ کا ایک لائک ہمیں بہت موٹیویٹ کرتا ہے۔ ہمیشہ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ اللہ حافظ۔